السلام علیکم۔ آج کی کہانی دو نکاح۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی شعور کی منزلوں کو طے نہ کیا تھا۔ صحن میں سہیلیوں کے ساتھ گڑیا کھیلتی تھی۔ ایک زمیندار گھرانے میں جنم لیا، مگر دادا کے فوت ہوتے ہی ہم عرش سے فرش پر آ گئے۔ والد صاحب کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی ان کی چچا زاد تھی جس سے 2 بیٹے تھے۔ دوسری بیوی میری امی تھی۔ امی ایک غریب خاندان سے تھیں۔ والد صاحب ان کے حسن کے گرویدہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو اپنی بیوی بنا لیا۔ نانا گاؤں میں حکمت کرتے تھے۔ والد صاحب دوا لینے کے بہانے ان کے گھر جانے لگے۔ ایک روز نانا سے ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کر لیا۔ پہلے انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کیا کیونکہ وہ دادا سے خوف کھاتے تھے، لیکن جب ابو نے اپنے والد کو راضی کر لیا اور ان کو لے کر حکیم صاحب کے پاس گئے تو رشتہ ہو گیا۔ دادا خود اس نکاح میں شامل ہوئے۔ ان کی بیٹی کی خوشی تھی۔ انہوں نے میرے والد کو دوسری شادی کی اجازت بھی دی اور چھوٹی بہو کے نام علیحدہ مکان لکھ کر دیا تاکہ وہ آرام سے رہ سکیں۔ ہماری دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بڑی بہو دادا کا خیال نہ رکھتی تھی، جبکہ میری والدہ سسر کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ دادا آخری عمر میں امی یعنی چھوٹی بہو کے ہاں ہی رہے۔ جب تک زندہ تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ امی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ان کی وفات کے بعد ہماری بڑی امی کے رشتہ داروں نے میری امی کے خلاف باتیں شروع کر دیں کیونکہ وہ ان کے خاندان کی تھیں، مگر ابو ابھی موجود تھے۔ وہ برادری والوں کو سر اٹھانے نہ دیتے تھے۔ والد صاحب نے خاصی رقم امی کے نام بینک میں جمع کرا دی تھی۔ اس کے علاوہ دادا کی زرعی زمین اور جائیداد کی آمدنی سے بھی ان کو حصہ ملتا تھا۔ ہمارے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ جہاں خوشحالی ہو وہاں عیش و آرام بھی ہوتا ہے۔ ہم بھائی بہن بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہمیں زمانے کی اونچ نیچ کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن ہمیں دنیا کا پتہ اس وقت چلا جب والد صاحب اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ ان دنوں میں 9ویں اور بھائی احمد میٹرک کے طالب علم تھے۔ والد کے بعد ہم پر سائبان نہ رہا۔ زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں ماں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ایسے میں بڑے بھائیوں کا آسرا ہوتا ہے، لیکن وہ سوتیلا جان کر ہم سے نفرت کرتے تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر شاید صحیح ہی تھے۔ احمد بھائی نے میٹرک کر لیا۔ امی نے بیٹے کو گھر کا سربراہ مان لیا۔ احمد کی عمر ایسی نہ تھی جہاں انہیں اچھے برے کی تمیز ہوتی۔ عیش و آرام اور آسائشوں میں پلے بڑھے تھے۔ انہوں نے امی جان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور جو رقم ابو نے برے دنوں کے لیے جمع کرائی تھی ہیلے بہانوں سے امی سے لے کر اڑانی شروع کر دی۔ دولت تو ہے ہی بے وفا چیز، سنبھال نہ سکو تو اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ہماری دولت بھی اڑ گئی۔ احمد بھائی کی آنکھیں تب کھلیں جب انہوں نے ساری جمع پونجی تباہ کر دی۔ والد کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہمارے حصے کی پیداوار آمدنی بھی بند ہو گئی۔ زمین پر سوتیلے بھائیوں کی اجارہ داری تھی۔ ہر شے ان کے قبضے میں تھی۔ انہیں برادری کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ہم فریاد لے کر کس کے پاس جاتے؟ ہمیں ددیال والے اچھوت جانتے تھے۔ احمد بھائی کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے روپیہ پیسہ ضائع کر کے غلط کیا ہے، کیونکہ اب ہم پر برے دن نازل ہو چکے تھے۔ لیکن انہوں نے پھر سے پڑھائی میں دل لگایا اور تعلیم کو اپنا مقصد بنا لیا۔ امی چاہتی تھیں ہم دونوں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اب غربت آڑے آ رہی تھی۔ سوتیلے بھائیوں نے زمین چھین لی تھی۔ ان کو مرحوم باپ کی یتیم اولاد کا خیال نہ تھا۔ امی جان نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر جا کر رہیں گی۔ وہ گاؤں میں محنت مشقت کے لیے گھر سے نہ نکل سکتی تھیں
کہ رشتہ دار اعتراض کرتے تھے اور ہماری امداد بھی نہ کرتے تھے۔ شہر میں تعلیمی ادارے اچھے تھے۔ والدہ ہم کو شہر لے کر آ گئیں۔ نئی جگہ شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر جو لوگ ہمت کرتے ہیں اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ شہر میں امی کے ماموں زاد کا مکان خالی تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ وہ انہوں نے ہمیں کم کرائے پر دے دیا۔ رہائش کا مسئلہ حل ہوا تو سکون آ گیا۔ امی سلائی کڑھائی جانتی تھیں، قسم قسم کی اچار ڈالنے کا ہنر بھی آتا تھا، اور کچھ مجرب نسخے طب کے نانا جان سے ان کو ملے تھے۔ عورتیں معمولی امراض میں دوا لینے آ جاتی تھیں، یہ ان کو بنا کر دیتی۔ غرض کیا کیا جتن کر کے والدہ نے وقت گزارا، میں کیا کیا بتاؤں۔ لیکن ہم شکر کرتے تھے کہ احمر بھائی نے پڑھائی میں دل لگا لیا ہے۔ غربت بہت ہی بری بلا ہے، اپنے ساتھ 100 طرح کی مصیبتیں لاتی ہے۔ میری منگنی ابو نے اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی تھی جو کافی بڑے زمیندار تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہم پر مفلسی آ گئی ہے، انہوں نے منگنی توڑ دی کہ یہ لوگ غریب ہیں، اب ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ اگرچہ میرے منگیتر کو یہ رشتہ منظور تھا، مگر اس کے والدین نے ہم دونوں پر یہ ستم ڈھایا۔ اس واقعے کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ احمر بھائی بھی بہت رنجیدہ تھے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ حالات کو بدل کر رہیں گے۔ اگر دولت ہی سب کچھ ہے تو وہ ان سے بھی زیادہ دولت کمائیں گے جنہوں نے ہم کو دولت کی خاطر ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے دن رات سخت محنت کرنا شروع کر دی، ہر وقت پڑھائی میں مشغول رہتے۔ بالآخر مقابلے کا امتحان پاس کر کے آفیسر لگ گئے۔ اب وہ بارسوخ تھے، لوگ جھک کر سلام کرتے۔ جب گاؤں جاتے کوئی کہتا ہمارا بھائی آ گیا ہے، کوئی بتاتا یہ ہمارا چچا زاد ہے، تو کسی کو یاد آ جاتا کہ ہم سے فلاں رشتہ بنتا ہے۔ ایک گھر جو دادا امی کے نام کر گئے تھے کافی قیمتی تھا، بھائی نے اسے فروخت کر کے بزنس شروع کر لیا۔ انہی دنوں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے اچھا رشتہ آ گیا۔ امی اور بھائی نے میری شادی کر دی۔ میں اپنے گھر خوش تھی۔ میرے سسر کافی کاروباری تھے، انہوں نے احمر کو کاروبار میں مدد دی۔ ان کی رہنمائی میں میرے بھائی کا بزنس چمکنے لگا۔ اب اس کی دیکھ بھال میرے شوہر کرتے تھے اور بھائی مناسب منافع ہم کو دیتے تھے۔ یوں اعتبار اور اتفاق سے ہمیں فائدہ ہوا اور بھائی بھی لکھپتی ہو گئے۔ ہمارے دن پھر گئے تھے۔ رشتہ دار جو ابھی تک سو رہے تھے جاگ اٹھنے لگے، ان کی آنکھیں کھلی۔ وہ ہم سے میل جول بڑھانا چاہتے تھے، لیکن احمر بھائی نے بالکل لفٹ نہ کروائی۔ وہ کہتے تھے جنہوں نے برے وقت میں ساتھ نہ دیا اب کیوں رشتہ داری جتلانے آتے ہیں۔ انہی دنوں احمر بھائی کو ایک غریب ٹیچر کی بیٹی پسند آ گئی۔ یہ گاؤں کے پرائمری اسکول کے استاد کی لڑکی نویدہ تھی۔ وہ صرف 5 جماعتیں پاس تھی، رہن سہن دیہاتی تھا۔ بھائی نے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو والدہ نے اکلوتے بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے نویدہ کے ساتھ احمر کی شادی کر دی۔ نویدہ خاص پڑھی لکھی نہ تھی اور اس میں کافی اجڑ پن بھی تھا، لیکن اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو وہ اس کا بے پناہ حسن تھا۔ والدہ نے اس پر بہت محنت کی اور اسے اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کی تمیز سکھائی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ گاؤں گئی تو سب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ نویدہ جو پہلے عام سے کپڑوں میں گندم کوٹتی اور دھان پھٹکتی تھی، جانوروں کو چارہ ڈالتی، اب بالکل حلیہ بدل کر آئی تھی۔ شہری انداز کا لباس زیب تن تھا اور اچھے انداز میں گفتگو کرتی تھی۔ گاؤں کی ہمجولیاں ملنے آئیں تو پہچان نہ سکیں۔ وہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر نویدہ کو پرشوق نظروں سے تکتیں۔ بھابھی نویدہ کے میکے والوں کے قدم زمین پر نہ پڑتے تھے۔ نویدہ کے والدین کی عزت گاؤں میں میرے بھائی کی دولت سے سوا ہو گئی۔ زندگی کے کچھ سال بہت احسن گزر گئے۔ نویدہ اپنی قسمت پر ناز کرتی، لیکن آہستہ آہستہ ان میں غرور آنے لگا۔ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھیں، حتیٰ کہ امی کو بھی بے نقد سنانے لگیں، وہ جنہوں نے اس کو بات کرنے کی تمیز اور طریقہ سکھایا تھا۔
بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انسان کا کیا اسے بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ ایسا ہی بھابھی نویدا کے ساتھ ہوا۔ ایک روز احمر بھائی کو ایک لڑکی فائزہ بینک میں ملی۔ دونوں میں سلام دعا ہو گئی۔ احمر کے دل میں اس لڑکی نے گھر کر لیا۔ وہ بینک جاتے تو فائزہ سے بار بار ملاقات ہوتی۔ بھائی نے فائزہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ فائزہ کو معلوم تھا کہ احمر شادی شدہ ہے۔ اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر احمر پہلی بیوی کو گاؤں بھیج دے تب وہ اس سے شادی کر لے گی۔ احمر بھائی کے سر پر فائزہ کے عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ والدہ نے احمر بھائی کو اس بات سے روکنا چاہا تو وہ رونا رونے بیٹھ گئے کہ امی جان، نویدا ایک دم ان پڑھ ہے اور میں ایک پڑھا لکھا اعلیٰ آفیسر ہوں، کس طرح اس کو ساتھ لے کر سوسائٹی میں چل پھر سکتا ہوں؟ میری زندگی برباد ہے، مجھ کو ایسی جاہل بیوی اب نہیں چاہیے۔ فائزہ سے ملنے کے بعد احمر بھائی میں ایسا انقلاب آیا کہ ذہن کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ اپنی بیوی سے یکدم بیزار ہو گئے اور ایک روز اس کو بہانے سے میکے بھیج دیا۔ احمر بھائی نے فائزہ سے شادی کر لی۔ ادھر جب نویدا کو پتہ چلا وہ چارپائی سے لگ گئی، جس پر گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں رش کرتی تھیں، اب وہ اس پر رحم کھانے لگی۔ بھائی نے کہہ دیا کہ چاہو تو بچوں کو اپنے پاس رکھو، چاہو تو شہر بھجوا دو تاکہ وہ اچھے اسکول میں پڑھتے رہیں، لیکن تم کیونکہ میری ماں کی عزت نہ کرتی تھی لہٰذا اب گاؤں میں ہی رہو۔ عزت نہ کرنا تو ان کو ایک بہانہ مل گیا تھا۔ اصل میں اب نویدا میں کوئی حسن باقی نہیں بچا تھا۔ نویدا بھابھی جیتی تھیں نہ مرتی تھیں۔ اب وہ امی سے منتیں کرتی تھیں کہ مجھے واپس گھر لے آئے اور فائزہ کو میری زندگی برباد نہ کرنے دیں۔ امی بیچاری کیا کرتی، جوان اور خود مختار بیٹے کو صرف سمجھا ہی سکتی تھیں۔ احمر بھائی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، وہ امی کی ایک بھی نہ سنتے تھے۔ امی کو نویدا کی بربادی کا دکھ تھا۔ ان کے 2 پوتوں کی وہ ماں تھی، تبھی اس کی طرفداری کرتی تھی، ورنہ اس نے جو سلوک ساس سے روا رکھا وہ بھلانے والا نہ تھا۔ کئی بار امی گاؤں گئی، نویدا کو تسلی دی اور سمجھایا کہ تم واویلا نہ کرو، خود کو سنبھالو، تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری اپنی حیثیت ہے۔ مگر نویدا کی ایک ہی رٹ تھی، فائزہ کو نکالیں، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ادھر فائزہ تھی کہ بار بار احمر سے کہتی تھی کہ نویدا کو یہاں نہ لانا ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ جب دونوں عورتیں اپنے موقف پر ڈٹ گئیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا تو احمر بھائی کو فیصلہ کرنا پڑا، دونوں میں سے ایک کو جانا ہی ہوگا۔ فائزہ پڑھی لکھی، بینک آفیسر اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھی۔ اس کا انداز، رکھ رکھاؤ بھائی کو پسند تھا، جبکہ نویدا گاؤں کی پروردہ تھی۔ وہ والدہ سے لڑتی جھگڑتی اور بھائی نے جو اس کے حسین روپ کو دیکھ کر شادی کی تھی وہ حسن بھی خاک میں مل چکا تھا۔ اب 2 بچوں کی ماں ایک بھدی اور موٹی عورت میں بدل چکی تھی۔ بالآخر فائزہ کی جیت ہو گئی۔ احمر بھائی نے نویدا کو طلاق دے دی، جس پر دونوں بیٹوں نے بھی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھائی احمر کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس گاؤں چلے گئے۔ نویدا نے وہی دکھ اٹھائے جو کبھی میری ماں نے اٹھائے تھے۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اپنے برے دن یاد آتے تھے۔ سوچتی تھی کہ اس بیچاری کی قسمت بھی ویسی ہی نکلی جیسی میری ماں کی تھی۔ وہ زیور پہن کر اتراتی ہوئی گاؤں میں گاڑی سے اترتی تھی، پھر طلاق یافتہ ہو کر حالات سے لڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اکثر میں اس سے ملنے جاتی تھی۔ وہ کافی دنوں تک چارپائی سے لگی رہی، رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا ذہن اس امر کو قبول ہی نہ کرتا تھا کہ وہ محل سے پھر گھوڑے پر آ گری ہے۔ جب بیٹے اس کے پاس آ گئے تو حالات کچھ بہتر ہو گئے اور اس کا دل سنبھل گیا۔ احمر بھائی ان کی تعلیم کا خرچہ بھجواتے تھے، لیکن پھر بھی پہلے جیسی بات نہ تھی۔ دونوں بچوں نے میٹرک کر لیا۔ میرے سمجھانے پر وہ دوبارہ شہر آنے پر راضی ہو گئی، بچوں کی خاطر، کیونکہ وہ ان کو کالج میں پڑھانا چاہتی تھی۔ میں نے احمر بھائی سے کہا کہ ان کو علیحدہ گھر لے دیں تاکہ آپ کے بیٹے سکون سے رہیں۔ مانا نویدا آپ کی بیوی نہیں رہی، لیکن وہ 2 بچے آپ ہی کے بچے ہیں۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ کیسے ہم نے بھی برے دن گزارے تھے،
اپنے بچوں کو تو ویسا مستقبل نہ دیں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ احمر بھائی کی سمجھ میں میری بات آ گئی۔ انہوں نے نویدہ اور بیٹوں کو مکان خرید کر دے دیا، فرنیچر وغیرہ بھی سیٹ کر دیا اور نوکر اور ڈرائیور بھی رکھ دیا۔ بچے اب گاڑی میں کالج جاتے تھے اور نویدہ کو بھی چارپائیاں بننے سے نجات مل گئی تھی۔ آفیسر بن جانے کے بعد بھائی نے اپنے سوتیلے بڑے بھائیوں پر وراثت کے لیے کیس کر دیا۔ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ یوں ہم لوگوں کو اپنی والد کی جائیداد سے وہ شرعی حصہ مل گیا جن پر سوتیلے بھائیوں کا قبضہ تھا۔ احمر بھائی کے فائزہ سے 4 بچے ہوئے۔ ان کی اہمیت شوہر کی نظروں میں زیادہ تھی، لیکن نویدہ کو بھی ہم نے دربدر ہونے سے بچا لیا، کیونکہ والد کی وفات کے بعد ہم لوگ جس طرح دربدر ہوئے تھے، میں اور امی ان دنوں کو کبھی نہیں بھلا سکے۔